جتنی تفصیلات شاہ صاحب نے اور خاص طور پہ مرتضیٰ وہاب نے آپ سے شیئر کی ہیں، اس سے کم از کم یہ تو ضرور ثابت ہو جاتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کا نام جس ریفرنس میں ڈالا گیا ہے اس میں سوائے نیب کی بددیانتی کے، بدنیتی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف جو ممبرز ہیں ان کے خلاف اس قسم کی نیب کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ جام خان شورو ہوں، سہیل انور سیال ہوں، سلیم مانڈوی والا ہوں اور اب چیف منسٹر صاحب ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں، خورشید شاہ صاحب کو 1.5 برس تقریباً میرا خیال ہو گیا ہے، وہ بلا کسی وجہ کے، بلا سبب کے، بنا کسی کیس کے، بغیر کسی شواہد کے، ثبوت کے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے آصف علی زرداری صاحب، فریال ٹالپور صاحبہ، آغا سراج درانی صاحب اور ہمارے کئی جو ساتھی تھے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا، ہم یہ جو بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے اور نیب ایک آلہ ہے اس حکومت کا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کا۔ اب سے کچھ دن قبل شیخ رشید نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا کہ اس موجودہ حکومت کو اگر کوئی شخص ٹف ٹائم دے رہا ہے تو وہ مراد علی شاہ ہے۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ اس حکومت کو ٹف ٹائم کون دے رہا ہے، اور اس کے چند دنوں بعد ایک ایسے کیس میں ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے جس میں، جس طرح مرتضیٰ وہاب صاحب نے آپ کو بتایا، کہ کوئی حکومتی خزانہ ضائع نہیں ہوا ہے۔ حکومت کے پاس جو خزانہ ہوتا ہے، جو پیسے ہوتے ہیں، وہ خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ پیسے خرچ حکومت کے ذریعے ہوتے ہیں جس کو چیف منسٹر ہیڈ کرتے ہیں۔ اب اگر چیف منسٹر کے فیصلوں پر اس قسم کے ایک بلا جواز اعتراض لگا کر، الزامات لگا کر ان کے خلاف ایسے جھوٹے ریفرنسز بنائے جائیں گے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو عوامی منتخب حکومتیں ہیں وہ مفلوج ہوں گی، وہ فیصلے نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے۔ جب کام نہیں ہوں گے، فیصلے نہیں ہوں گے تو آپ کا نظام حکومت نہیں چل سکتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تو اتنی تیزی ہے، اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے خلاف بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پی ایم ایل این تیز ہو جاتی ہے تو ان کے خلاف بھی تیزی ہو جاتی ہے، جے یو آئی ایف تیز ہو جاتی ہے تو ان کے خلاف بھی تیزی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی جماعت کے اوپر نیب کارروائی کرے اور حکومت کی اتحادی ہو تو ان کا ایک بیان جو ہے نیب کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ اگلے دن وضاحت دیتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف کچھ عرصہ پہلے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، شاید 1 مہینہ ہوا ہوگا، 2 مہینے ہوں گے، یہ اطلاعات آئیں کہ نیب نے کوئی کارروائی کی ہے، کوئی ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں اور اگلے دن نیب کی طرف سے وضاحت آئی کہ نہیں بھائی، ہمارے تو ابا کی توبہ، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم چودھریوں کے خلاف کوئی کام کریں۔ انہوں نے معافی تلافی کر کے جان چھڑائی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف خود کوئی ایک تحقیقات ہو رہی تھی، اسد کیسر صاحب کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی تھی، پرویز خٹک کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی تھی، اور بھی شاید کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی۔ لیکن ہاں، زلفی بخاری صاحب جو ہیں، ان کا بڑا دلچسپ ایک ہے کہ وہ ان کا نام بھی آیا کسی ایک چیز میں، اور شاید وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد آدمی ہیں جو نیب کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے، کوئی بندہ ان سے پوچھنے بھی نہیں گیا اور ان کو کلین چٹ دے دی، بغیر پوچھ گچھ کے، بغیر خط و کتابت کے، بغیر کوئی سوال جواب کے کلین چٹ، اس لیے کہ وہ چہیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے۔ پھر چیئرمین نیب نے خود یہ کہا، ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر اس حکومت کی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، یہ بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، یہ بھی کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ حکومت پہ کچھ کیسز ہم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ہم 2-3 فائلیں کھول لیں
تو یہ حکومت گر جائے گی. میں نے نہیں کہا، یہ چیئرمین نیب کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک ویڈیو آ جاتی ہے سر سے پاؤں تک والی. وہ سر سے پاؤں تک والی ویڈیو کیا آتی ہے؟ چیئرمین نیب جو ہیں سر سے پاؤں تک خادم ہو جاتے ہیں حکومت کے. اس ویڈیو کے آنے کے بعد ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی شاید کوئی بنی تھی کہ تحقیقات کی جائے اس کی کہ یہ سارا کچھ ہے کیا. میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ تو سامنے لائیں. وہ جو خاتون تھیں، ان کے جو میاں تھے، ان کی ساری کہانیاں بھی تو سامنے لائیں نا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، کچھ اور چیزوں پہ تو میڈیا والے نہیں چلا سکتے، لیکن نیب بھی اتنی طاقتور چیز ہو گئی ہے کہ نیب کے متعلق بھی میڈیا جو ہے وہ چلانے سے پتہ نہیں کیوں گریزاں ہیں. اتنا بڑا اسکینڈل، اتنا بڑا ایشو، اتنی بڑی سٹوری اچانک سے اسکرین سے غائب ہو جاتی ہے اور کوئی نہیں پوچھ رہا کہ وہ بیچاری مظلوم خواتین. ویسے تو ہم چیمپئن بنتے ہیں ہر آدمی، خاص طور پہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں خواتین کے حقوق کے لیے. کسی نے پوچھا اس خاتون سے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کسی نے اس کا کوئی انٹرویو کیا ہے؟ اس کا موقف کسی نے سنا ہے؟ اس ایک ٹی وی پہ چلنے والے کلپ کے بعد، وہ جو سر سے پیر تک والا تھا، اس کے بعد جو چیئرمین نیب ہیں وہ اتنے خادم ہوئے اس حکومت کے کہ جو یہ حکومت کہتی ہے، جس اپوزیشن کے آدمی کے بازو مروڑنے ہیں اس کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں. جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس حکومت کو تنگ کرے، اس کو ٹف ٹائم دے، ان کی کرپشن کو بے نقاب کرے، ان کی نالائکی اور نااہلیوں کو بے نقاب کرے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے اور وہ بیچارہ پھر کیسوں میں بھگتا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پیشے بھگتا ہوتا ہے، ریفرنسز میں آ جاتے ہیں نام. اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپوزیشن کو چپ کرانا چاہتے ہیں یا سندھ حکومت کو عوام کی خدمت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا. یہ ان کی بھول ہے. پیپلز پارٹی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہماری قیادت سے لے کر کارکنوں نے پھانسیاں تو چومی ہیں لیکن اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. آج اگر مراد علی شاہ ہیں، خورشید شاہ ہیں، یا یہاں بیٹھے ہوئے ہم 3 یا کیبنٹ کے ممبرز ہیں، ہم سب اسی فلسفے کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ کل میرے خلاف یا ناصر شاہ کے خلاف یا مرزا واہ کے خلاف کوئی چیز لے آئیں گے تو یہ نہ سوچیں کہ ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی. زبانیں اسی طرح کھلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی.